لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے میں حفاظت میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ رب الفلق، اس رب کی پناہ میں. الفلق جو صبح کا رب ہے. الفلق کا ایک معنی ہے صبح. بنیادی طور پہ فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو چیرنا، اس کو پھاڑنا. فالق الاصباح. اللہ تعالی رات کے پردے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے صبح کی سفیدی کو نمودار کرتا ہے. تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں. صبح، اے اللہ تو اتنی طاقتوں والا کہ تو رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، تو صبح کو نمودار کرتا ہے، تاریکیوں کے پردے ختم کر کے تو صبح کی روشنیاں، صبح کی سفیدیاں، ان کی چادر کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اے اللہ تو اتنی طاقتوں والا ہے، تو جو میرے اوپر اندھیری راتیں چھائی ہیں تیرے لیے یہ ختم کرنا کیا مشکل ہے. جو میری زندگی کی راتیں ہیں، جو میری مشکلوں کی راتیں ہیں، تو آئے روز پوری دنیا کی راتیں ختم کرتا ہے اور پوری دنیا کو صبح کے نور میں لے جاتا ہے. تو میری زندگی کی جو راتیں سخت ہوئی ہیں، اے اللہ تیرے لیے ان کو دور کرنا کیا مشکل ہے. قل اعوذ برب الفلق. میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں. ایک دوسرا معنی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا یہ کیا ہے کہ الفلق کا معنی ہے الخلق، مخلوق. المفلوق، ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ بھی کسی وجود کو پھاڑ کر پیدا ہوتی ہیں، کسی وجود سے علیحدہ ہو کر، اسے ٹکڑے کر کے، اس میں سوراخ یا شگاف کر کے، کسی طریقے سے پھاڑ کے ہر چیز اسی طرح پیدا ہوتی. آپ اناج کو دیکھ لیں، گٹھلی پھٹتی ہے اور اس سے اناج، ہمارے پودے اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر زمین بھی پھٹتی ہے، شق ہوتی ہے اور وہ اندر سے چیزیں نمودار ہوتی ہیں. حیوانات کو دیکھ لیں تو رحم مادر کو پھاڑ کے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں. تو اس معنی میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، جن میں سر فہرست جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ کل اعوذ برب الفلق کا معنی ہے اے اللہ تو تمام مخلوقات کا رب ہے، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تمام قسم کی ایذا اور تکلیف دینے والی چیزیں بھی تیری ہی مخلوق ہیں، میں ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے. اندھیری رات میں چور، ڈاکو، عزت کے لٹیرے، جنات، شیاطین، جادوگر اور اس طرح کے لوگ اندھیری رات کے اندھیروں میں ہی شرارتیں کرتے ہیں. بلکہ بعض میڈیکل سائنس کی یہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اندھیرے کے اندر جراثیم بھی پلتے اور وہ بھی اندھیرے میں ان کے حملے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
اور سورج کی روشنی سے وہ ختم ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ پھونکنے والیوں سے مراد ہے پھونکنے والی نفوس، نفس عربی زبان میں مؤنث، مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ بالعموم جادو ٹونا اور اس طرح کی بیماریوں میں عورتیں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، تو اس لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکنے والوں پھونکنے والیوں کے شر سے۔